لیے آپ لوگوں کو وہاں سے جانا پڑا. اس لیے پلیز مہربانی سے آج آپ اپنی 3 آپشن جو انہوں نے ٹیم بنائی ہوگی وہاں پہ دے دیجیے. دوسرا کام نے یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ اپنی جگہ سے جو آپ ڈسائڈ کریں گے گھر اور آفس جدھر سے اکٹھا ہو کے مین روڈ پہ جانے سے پہلے وہ ایم پی ٹکٹ ہولڈر صدر جنرل سیکرٹری ایک ویڈیو بنائے گا. صرف ٹرانسپورٹ کی ویڈیو نہیں کھانے کا میں دیکھوں گا. انہوں نے کہا ویڈیو آپ اندر سے ہر بس کی گاڑی کی بنائیں گے کہ اندر آپ کتنی عوام لے کے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف آپ نے ورکر کو نہیں لینا, آپ نے عوام کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اس جاب پہ پہنچنا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر قافلہ ہر ایم ایل اے ایم پی اے صدر سیکرٹری اپنا واٹس ایپ کو بھی کرتے کرتے انہوں نے اس سے شاید انٹرنیٹ بند کر دیں یا اتنا سلو ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے کو میسج نہیں بھیج سکیں. میسج کے لیے آپ اپنے لڑکے تیار رکھیں جو بائک پہ ایک دوسرے کو آپ کو میسج دیں. آپ کا فون کا سسٹم, میڈیا کا سسٹم آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. جو انٹرنیشنل میڈیا ساتھ رکھ سکے وہ انٹرنیشنل میڈیا رکھے گا. جو یوٹیوبرس یعنی کہ میڈیا میں آپ کی جو آپ کی موومنٹ ہے اسلام آباد پہنچنے تک کی, اسلام آباد کی, وہ عوام میں ایک پل جانی چاہیے اور پھر سب اپنے قافلے کی کچھ ذمہ داری اٹھائیں گے. آپ کے قافلے کا کوئی ورکر زخمی ہوتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس حلقے کے ایم ایل اے ایم پی اے صدر سیکرٹری مل کے ایسے نہیں ہوگا کہ اس کا وجہ سے ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے ورکر چلے جاتے ہیں اور حلقے کے لوگوں کو پوچھتے نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان ورکر کا خیال بھی رکھنا پڑے گا, ان کے گھر کو بھی دیکھنا پڑے گا. اچھا جی, تو بہت امپورٹنٹ بات ہے. خان نے کہا ہے کہ جس کے پاس ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا. کیونکہ آپ چاہے وہ 25 سال یا 30 سال پرانا ہو, اس کی بہت سی وجہ ایسی ہے کہ بہت سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے پکڑو. تو اس طرح یہ چیزیں نہیں چلیں گی کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف خان کی آزادی کی نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کی آزادی کی ہے. اور میں پہلے بھی اسی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جو کلمے کا اصل مطلب سمجھتے ہیں, اصل مطلب جانتے ہیں, جو سچے مسلمان ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے, بلکہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ ہر سچا کلمہ گو مسلمان ایک غیرت مند مسلمان ہوتا ہے. اور جو غیرت مند مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر وفا ہوتی ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے وفا اپنے اللہ اور اپنے ملک کے لیے کرتا ہے کیونکہ ملک صرف خدا کا ہے. وہ کسی بھی حکمران کا, نہ میرا آپ کا نہ عمران خان کا. ملک صرف ہمارے رب کا ہے اور یہ جنگ ہماری خان کو آزادی اور ملک کی آزادی کے لیے. انٹرنیشنل میڈیا جو ارینج کر سکے اس نے اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو ضرور ساتھ رکھنا ہے. دوسرا, آپ نے ایک لائن تیار کرنا ہے کہ آپ نے وہاں جو چوک جو خان نے ڈسائڈ کیا ہے وہاں پہنچنے تک آپ نے اپنی گرفتاری بھی نہیں ہونے دینی اور اپنے ورکرس کی بھی گرفتاری نہیں ہونے دینی. یعنی کوئی ایسا لائن تیار ہونا چاہیے جو خان 5 سے 10 ہزار لوگ ہیں وہ اسی کی طرح تاکہ آپ لوگوں اور ورکرس کو کوئی گرفتار نہ کر سکے. دوسرا, نومبر جو ہے وہ خان کی, صرف خان کی نہیں, خان اور ملک سے آپ کی وفا کا امتحان ہے. میں نے بہت سا سنا کہ جہاں پہ لوٹنگ ہو رہی ہے اس وقت, یہ آپ نے ٹیپو سلطان کی اگر کسی نے ہسٹری پڑھی ہوئی تھی تو پھر آپ کو پتا لگے گا کہ میر صادق اور جعفر بنے کیوں ہیں. کیونکہ جب آپ کی گروپنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر میر صادق اور میر جعفر سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور گروپنگ جب ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے, ملک کا ہوتا ہے. جیسے میر صادق, میر جعفر, ٹیپو سلطان کی ہسٹری میں اگر نہ ہوتے تو آج مسلمان بہت اسٹرانگ اور ایک طاقتور قوم ہوتی. لیکن اس جو ہسٹری تھی اس میں جب ٹیپو سلطان سے غداری کی گئی, میر صادق, میر جعفر آئے اور وہاں سے ہی مسلمانوں نے گرنا شروع کیا. تو آج آپ لوگوں نے بھی یہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ کیا آپ واقعی کلمہ گو ہیں, کیا آپ واقعی اپنے آپ کو اللہ رسول کی امتی سمجھتے ہیں. وہ آپ نے شعر سنا ہے نا کہ تو نے محمد سے وفا, وہ آپ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے. کیا نبی کریم کو ہماری وفا کی ہماری ضرورت ہے؟ کبھی کسی نے سمجھا کہ شعر میں ہے کیا, وہ وفا ہے کیا؟
وہ وفا یہ ہے کہ جو ان کے اعمال، جو ان کی سنت ہے، اس پہ ایک مسلمان اپنی زندگی گزارے. اور وفا کیا ہوتی ہے؟ جس نے اللہ نبی سے، اپنے لیڈر سے، اپنے ملک سے، اپنے رشتوں سے وفا کی، اس کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. اور وفا والا انسان ہی غیرت مند کہلاتا ہے. جیسے کہ بچپن سے ہم سنتے آئے، اور یہ بات بھی ہے کہ پٹھان ہمیشہ ایک غیرت مند اور جہادی قوم جانی جاتی ہے. یہ سب کو پتا، ہم نے بھی بچپن میں یہ سنا ہے. اور خان کو صرف امید نہیں ہے، خان کو یقین ہے کہ اگر ہر ایم این اے، صدر جنرل سیکرٹری اور ورکر دو دن بھی اپنے حلقے میں لگا لے تو آپ کم از کم 5 لاکھ KT سے لے کے نکل سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہمیں، میرا نہیں کیا کہ کوئی ہمیں ہرا سکتا ہے. اور اگر آپ کی یہ نیت ہوئی کہ یہ صرف اللہ اور اس ملک پٹھان کے لیے ہے، آپ اپنی گروپنگ کو اس وقت سائڈ پہ رکھتے ہیں. گروپنگ ہوتی کیوں ہے؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے. اس کے علاوہ تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں، جس جگہ آج ہم سارے بیٹھے ہیں، اس سے پہلے یہاں محمود خان تھے، اس سے پہلے پرویز خٹک تھے. جب بھی کوئی کسی کرسی پہ آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کرسی بڑی ہو کہ کرسی چھوٹی ہو، کرسی ہی ہے، وہ ایک طاقت کی علامت ہے. جب بھی کوئی کسی کرسی پہ آتا ہے، وہ اپنی کرسی کے حرص میں، اپنی طاقت کی حرص میں یہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس سے اوپر ایک خدا ہے. جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر نبی کریم ہے، جن کی سنت میں ہم کو چلنا ہے. اور پھر لیڈر خدا خود بناتا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ہر کوئی سیاست کرنے والا لیڈر نہیں بن سکتا. اس لیے اس کے گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہی اس کو لوگوں سے منفرد کرتی ہیں. اور وہ ہمارے لیڈر عمران خان ہیں. تو جب عمران خان کی قیادت ہے، اس کے نیچے گروپنگ کرنے والے کو خان کا وفادار اور ملک کا وفادار نہیں سمجھا جاتا. اور اس وقت بالکل بھی KT میں گروپنگ کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ اس وقت خان کی تحریک کو، یا جو خان نے حکم دیا ہے اسلام آباد آنے کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ خان سے اور ملک سے وفادار نہیں ہیں. آپ جیسے میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ شاہین اور گدھ میں کیا فرق ہے. شاہین کی پرواز بہت اونچی ہوتی ہے اور لوگ، بلکہ دنیا خان کو شاہین کہتی ہے. گدھ کی خواہش ہوتی ہے اور اکثر وہ شاہین کے ساتھ پرواز کرتا ہے اور اتنا ان کا اڑتا بھی ہے. لیکن جیسے ہی ان کی مردار دیکھتا ہے، وہ ڈائٹ مارتا ہے، اس سے گر جاتا ہے اور اس کو تب تک کھاتا ہے جب تک اس کا گوشت ختم نہ ہو جائے. شاہین سے نام کیا ہے، اس کی پرواز تیز ہوتی ہے اور بہت اونچی ہوتی ہے. اور جب اس کو بھوک لگتی ہے، وہ تازہ گوشت پیک کرتا ہے، طریقہ پکڑتا ہے، ضرورت کے مطابق کھا کے باقی نیچے پھینک دیتا ہے. اس کا سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ گدھ اور شاہین، کہ گدھ کو نہ حرص ہے، نہ لالچ ہے کسی بھی چیز کا. اس نے اپنی ضرورت کے مطابق کھانا اور باقی چھوڑ دینا ہے. اور گدھ کی حرص، لالچ اس کو ہمیشہ زمین کی طرف پرواز اس کی لے جاتی ہے. وہ کوشش تو کرتا ہے شاہین کے ساتھ چلنے کی، لیکن اپنی حرص، اپنی لالچ کی وجہ اس کو زمینی سطح پہ پھر آنا پڑتا ہے. تو آپ لوگ پٹھان ہیں، اور پٹھان ایک غیرت مند جہادی قوم ہے. اور اس دفعہ یہ آپ ہمیں دکھائیں گے، بلکہ دنیا کو دکھائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. عمران کو رہا کرو. انقلاب آئے گا.
गुरमुखी जी